ساتھیوں کا اصرار دیکھ کر مقبول حسین نے ایک چال چلی اور خود کو چھوٹی کھائی میں گرا کر اپنے ساتھیوں کی نظر سے اوجھل کر لیا۔ دوست تلاش کے بعد واپس لوٹ گئے تو اس نے ایک مرتبہ پھر دشمن کے فوجیوں کو آڑے ہاتھ لیا۔ اسی دوران دشمن کی ایک گولی نے سپاہی مقبول حسین کو شدید زخمی کر دیا۔ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور دشمن نے اسے گرفتار کر لیا۔ جنگ کے بادل چھٹے۔ دونوں ملکوں کے درمیان قیدیوں کی فہرست کا تبادلہ ہوا تو بھارت نے کہیں بھی سپاہی مقبول حسین کا ذکر نہ کیا۔ اس لیے ہماری فوج نے بھی سپاہی مقبول حسین کو شہید تصور کر لیا۔ بہادر شہید کی بنائی گئی ایک یادگار پر اس کا نام بھی کر دیا۔ ادھر بھارتی فوج خوبصورت اور کٹل جسم کے مالک سپاہی مقبول حسین کی زبان کھولنے کے لیے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ اسے 4x4 فٹ کی ایک پنجرے نما کوٹھری میں قید کر دیا گیا جہاں وہ نہ بیٹھ سکتا تھا نہ لیٹ سکتا تھا۔ دشمن انسان سوز مظلوم کے باوجود اس سے کچھ اگلا نہ سکے۔ سپاہی مقبول حسین کی بہادری اور ثابت قدمی نے بھارتی فوجی افسران کو پاگل کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مقبول حسین کوئی راز نہیں بتاتا تو وہ اپنی تسلی کے لیے مقبول حسین کو تشدد کا نشانہ بنا کر کہتے "کہو پاکستان مرد آباد"۔ اور سپاہی مقبول حسین اپنی ساری توانائی اکٹھی کر کے نعرہ مارتا "پاکستان زندہ باد"۔ جو بھارتی فوجی کو جلا کے رکھ دیتا وہ چلنے لگتے اور سپاہی مقبول کو پاگل پاگل کہنا شروع کر دیتے اور کہتے کہ یہ پاکستانی فوجی پاگل اپنی جان کا دشمن ہے۔ اور سپاہی مقبول حسین کہتا "ہاں میں پاگل ہوں، ہاں میں پاگل ہوں اپنے ملک کے ایک ایک ذرے کے لیے، ہاں میں پاگل ہوں اپنے ملک کے کونے کونے کے لیے دفاع"۔ سپاہی مقبول حسین کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ دشمن کے ذہنوں پر ہتھوڑیوں کی طرح لگتے۔ آخر انہوں نے اس زبان سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے سپاہی مقبول حسین کی زبان کاٹ دی اور اسے پھر 4x4 کی اندھیری کوٹھری میں ڈال کر مقفل کر دیا۔ سپاہی مقبول حسین نے 1965 سے لے کر 1905 تک اپنی زندگی کے بہترین 40 سال اس کوٹھری میں گزار دیے۔ اب وہ کٹی زبان سے "پاکستان زندہ باد" کا نعرہ تو نہیں لگا سکتا تھا لیکن اپنے جسم پر لباس کے نام پر پہنے چیتڑوں کی مدد سے 4x4 فٹ کوٹھری کی دیواروں کے ایک حصے کو صاف کرتا اور اپنے جسم سے رستے ہوئے خون کی مدد سے وہاں "پاکستان زندہ باد" لکھ دیتا۔ یوں سپاہی مقبول حسین اپنی زندگی کے بہترین دن اپنے وطن کی محبت کے پاگل پن میں گزارتا رہا۔ ایک جملہ ان کے لیے ضرور لکھیں۔